لذت العیش فی بر الوالدین، ماں باپ کی اطاعت میں، ان کی اوبیڈینس میں اللہ دنیاوی زندگی کو آسان کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ من احبا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت، جب وقت موت آتا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جو قرآن کی آیت ہے، وہ سختی کم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بارم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قرار پائے. میم یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے پہلے ایک بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے والدین کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے ہم میں سے اپنے دینی معاملات میں ترقی کرنے کے لیے بھی والدین کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، 6 ماہ کے لیے آؤٹ ہیں گھر سے، والدین سپوز بیڈ پہ ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، تو سال یا 6 مہینے وہ تبلیغ پہ ہیں. کچھ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، کچھ اپنی جو دینی سٹڈیز ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ اولا کیا ہے؟ یہ نفلی عبادات ہیں ساری. سر آپ کا یہ سوال بھی بہت زیادہ اچھا ہے. یہ ادھر جانا چاہیے یا والدین کی خدمت زیادہ اولا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ان کی ہمراہی میں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا اس کے واجب ہونے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. تو جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا انرجیٹک تھا، بڑی مشہور روایت ہے یہ. تو جب وہ آیا اور آقا نے اعلان بھی کر دیا تھا، اناؤنس کر دیا تھا کہ جہاد واجب ہے اور لوگ آئیں، تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ وہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہے اور آداب حرب سے بھی آگاہ تھا. تو آقا نے اس سے سوال کیا کہ اپنے والدین کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ والدین کبیرین، بوڑھے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی اجازت ہے؟ تو کہا کہ وہ تو اجازت نہیں دیں گے. تو آقا نے فرمایا لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا أَوْ لَيْلًا خَيْرٌ مِّن جِهَادِ أَلْفِ سَنَةٍ. ان کا ایک دن والدین کا تمہارے ساتھ رہنا، جو خوشی محسوس کرنا، وہ 1 سال یا 1000 سنہ، 1000 سال کی جہاد سے کہیں زیادہ بہتر ہے. والدین کی رضا. ایک اور حدیث ہے جس میں پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ شکرہما علی کل حال وطاعتہما فیما ینہیانہ ویأمرانہ. فرمایا کہ ان کا ہر حال میں ان کی بارگاہ میں سپاس گزاری اور شکر کے جذبات کے ساتھ پیش ہونا، وہ کیسا بھی سلوک کریں. اور طاعتہما، اور ان کی اطاعت کرنا، جس بات سے وہ روکیں اس سے رک جانا، اور جس کا وہ حکم دیں اس کو بجا لانا. فی غیر معصیت اللہ، یعنی اگر وہ نماز واجب پڑھنے سے روکتے ہیں تو وہ ضرور پڑھو. اگر وہ کسی واجب فریضے کی ادائیگی سے روکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ تم مشرک ہو جاؤ، اللہ کا انکار کر دو، تو اس میں ان کی اطاعت واجب نہیں. لیکن اس میں بھی انہیں لا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان کی مذمت نہیں کرنا، صرف یہ کہ اپنے واجب فریضے کو بجا لاؤ. لیکن یہ نہیں کہ ان کی دل آزاری کرو کہ چونکہ تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو. بلکہ ایک واقعہ مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ ایک جنازہ تھا. تخت فولاد قبرستان بہت مشہور ہے، تو وہاں پر ایک بڑے عالم فاضل، ایک بہت ہی اہل دل وہاں تشریف فرما تھے. تو وہ جنازہ لایا گیا، اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے، دیکھ لیتے تھے. جیسے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، فاصلہ اختیار کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ حجابات اس کی نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ اہل عرفان تھے. تو کہتے ہیں کہ جنازہ لایا گیا اور لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے. کوئی شخص جوان تھا جس کا جنازہ تھا. تو میں نے دیکھا، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جنازہ اچھی حالت میں نہیں، اور جب وہ تکبیریں کہتے ہیں یا جو بھی کلمات، اوراد، اذکار جو مستحب ہیں میت کے ساتھ پڑھے جائیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہی میت. تو کہنے لگے کہ میں ان کے میں گیا اور میں نے پوچھا کہ اس کے والدین کہاں ہیں. تو بتایا گیا یہ والد ہیں. تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، والدہ بھی obviously بہت رو رہی تھی. تو والدہ تو اس قابل نہیں تھی، والد کے پاس گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا، مجھے بہت افسوس ہوا. کہا کہ ہاں میرا بیٹا عالم فاضل، بڑا نیک، نماز گزار، عبادت گزار، پرہیزگار. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت تھی؟
تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا. میں انہیں ذرا سائڈ پہ لے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت یہ بات مت کریں, آپ جلدی سے مجھے بتائیں کہ آپ بیٹے سے ناراض ہیں, ٹھیک, تو آپ کا بیٹا اس وقت عذاب میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس ایک بات تھی کہ بیٹا بہت بڑا پڑھ لکھ گیا عالم فاضل تھا, صحیح, اور ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں. تو جس وقت کوئی محفل ہوتی تھی یا کچھ افراد بیٹھتے تھے تو اگر میں اپنی رائے دیتا تو بیٹا مجھے ٹوک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ابا آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں تو آپ چپ ہی رہا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ میرا دل دکھ جاتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا اس طرح سے بات کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے وہ بیٹا عذاب میں تھا. تو لذت العیش فی بر الوالدین, دنیاوی زندگی کی, اور ہاں پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ معاف کر دیں, دل سے معاف کریں. پھر جب انہوں نے معاف کیا تو اس سے عذاب برطرف ہوا. لذت العیش فی بر الوالدین, ماں باپ کی اطاعت میں, ان کی اوبیڈینس میں اللہ دنیاوی زندگی کو آسان کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ من احبا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت, جب وقت موت آتا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, جو قرآن کی آیت ہے, وہ سختی کم ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ بارم بوالدیہ, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قرار پائے. تو اس کے فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو اس کے دو نتائج ہیں. حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ, خدا موت کی سختیوں کو, وقت موت کی آزمائشوں کو کم کر دے گا, ختم کر دے گا. وَلَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا فِي حَيَاتِهِ, کبھی زندگی میں اس کو فقر کا سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کی خوشی حاصل کرنا, اس مقصد میں کامیاب ہو جائے انسان کے والدین اس سے راضی ہوں, تو یہ بذات خود رزق کی وسعت کا باعث یزید اللہ ببرہ خیرن کثیرا. جو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے, خدا صرف کوئی ایک خیر نہیں بلکہ خیرات کا ایک لازوال سلسلہ, کبھی نہ ختم ہونے والا, جو اس کے ساتھ شروع کر دیتا ہے.